لیکن پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا جو اس وقت تو پاپولر نہیں تھا، لیکن بعد میں اب ساری دنیا وہی فالو کر رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. انہوں نے پورا ٹارگیٹڈ جو ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے اور کہا کہ کاروبار چلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 کام اور کیے. ایک انہوں نے یہ کیا کہ ایکسپورٹس کو بڑھاوے کے لیے انسینٹو دیتے رہے، اسپیشلی ٹیکسٹائل میں ٹرف لے کے آئے، ان کو انسینٹیوائز کیا. دوسرا ایگریکلچر میں پیسے ڈالے، بیکاز ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے تھے. ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے تھے، شوگر بھی امپورٹ کر رہے تھے، دالیں اور ایڈیبل آئل تو پہلے کرتے تھے، اس پہ بھی انہوں نے پیسے ڈالے. اور تیسرا کنسٹرکشن کو انہوں نے بڑھاوا دیا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ مارگیج فائنانس شروع ہوئی، کیونکہ جو فور کلوجر لا ہے اس کو پرائم منسٹر نے بڑی مشکل سے ٹھیک کروایا کورٹس کے تھرو. اور اس کووڈ کو جس طرح ہینڈل کیا گیا، اکانومسٹ نے نارمل سی جو ان کی انڈیکس ہے 3 کنزیکٹو دفعہ انہوں نے پاکستان کو پہلے 3 پوزیشنز میں رکھا. ایک دفعہ 1 نمبر پہ رکھا، 2 نمبر پہ رکھا، 3 نمبر پہ رکھا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا کہ پاکستان از ون آف دی کنٹریز جس نے یہ جو کرائسس ہے بہترین طریقے سے مطلب اس کو ہینڈل کیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت تو لوگ بڑا شور مچا رہے تھے کہ یہ انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں کیے. اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملک ہیں، جو ایڈوانسڈ ملک ہیں، جس طریقے سے برطانیہ ہے، بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کریں گے لیکن بزنسز کو بند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب اب جو پی ایم کہہ رہے تھے پہلے، تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی اس کے بعد میں وہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو انویسٹمنٹس کرتے رہے پرائم منسٹر اور یہ حکومت، اس سے یہ ہوا کہ 2021 کی 2021 کی جو جب سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی. اچھا یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ ہوئی. اور اس کے بیچ میں ڈفرینٹ ایریاز مینوفیکچرنگ وغیرہ سے لے کے ایگریکلچر سروسز ساروں نے گرو کیا. اور اگر اس کو ری بیس والی فگرز لی جائیں تو وہ 5.57% ہے. میں تو پری ری بیس کی بات کر رہا ہوں، جس کو 3.94 ہم نے کہا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، کیونکہ جون کے جو ایل ایس ایم کے نمبر سے وہ کافی ہائی تھے. اب کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے یہ دوسرا کرائسس ہے ہمارا. یہ 20 سال کی یہ مدت میں اس دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ایک ویو آئی ہے. اور ہماری جو 3-4 بڑی امپورٹس جو ہیں اس میں بہت بڑھاوا آیا. پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 85 سے 90% بڑھی ہیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ کوانٹیٹیز بڑی ہوں گی، وہ نہیں ہیں، وہ بڑی ہیں، لیکن آئل پرائسز، کول، سٹیل، ایڈیبل آئل، یہ دالیں جو ہیں ان کی جو پرائسز جو ہیں یہ بڑی ہیں. اور یہ تو کئی تو ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئی. ابھی آپ جنوری 2021 کے بیچ میں کروڈ پرائس جو تھی وہ $42 تھی، وہ اب $87 ہے، مور دین 100%. اسی طرح ایڈیبل آئل جو 500 سے 600 ڈالر پر ٹن تھا، اب 1350 پہ پہنچے ہوئے. تو انہوں نے مل کے ایک قسم سے جو ہمارے اوپر انفلیشنری جو امپیکٹ ڈالا ہے، بیکاز ہم تو یہ امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو خود یہ چیزیں ہیں نہیں. اور اس کی وجہ سے نہ صرف انفلیشن بڑھی ہے، اور یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ تیل کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ایک قسم سے $10 بلین جو ہے وہ اس کی وہ صرف پیٹرول پرائز جو $10 بلین پہ چلی گئی، جو کہ تقریباً 4-5 بلین پہ ہوتی تھی، تو ڈبل ہوگی. اسی طرح ایڈیبل آئل ڈبل ہو گیا، مور دین ڈبل. تو اس نے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر پریشر ڈالا.
لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی، وہ تقریباً 25 سے 29% بڑھی ہیں. ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو ان ساروں نے یہ سہارا دیا ہمیں، اور اس لیے ہمارے جو، حالانکہ کچھ پریشر ہمارے روپی پہ پڑا، لیکن ہمارا جو ریزروز ہیں وہ کم نہیں ہوئے. ہمارے جو روپے کے مطلب انٹرنیشنل ریزروز ہیں اس میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی. اب چوتھا جو ہے افغانستان کا کرائسس ہے. افغانستان کے کرائسس کے بیچ میں ظاہر ہے جب ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی چیزیں تو وہ یہ آ کے ہمارے سے ہی لینا شروع ہو گئے. انہوں نے ہماری مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کیے اور اس کے تھرو ہی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے. ہم نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو ہمیں ان کے ساتھ سمپتائز کیا، بیکاز یہ تو ظاہر ہے نا، اگر ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی تو ہم تو ایک قسم سے ان کے ہمسائے ہیں، اور ان کی فیملیز کے آدھے لوگ تو ہمارے کے پی میں رہتے ہیں اور بلوچستان میں رہتے ہیں. تو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے کئی چیزیں جو ہمارے سے روپے میں لے لیں، تاکہ کم از کم ہمارے روپے پہ پریشر کم ہو. ان کو تو وہ چیزیں جانی ہی جانی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ کئی چیزیں وہ ازبکستان سے لیتے تھے، یوکرین وغیرہ سے لیتے تھے، گندم وغیرہ. ادھر بھی ایک کرائسس آیا ہوا ہے، بیکاز وہاں بھی ایک قسم سے شارٹیجز ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں تو ہم کافی اس میں کامیاب ہوئے. تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے. 5.57 جو ری بیسڈ ہے پچھلے سال ہوئی ہے. اب تجزیہ یہی ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 4.5 سے 5% کی بات کر رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم تقریباً 5% پہ ضرور کر رہے ہوں گے. کیوں کریں ہم؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری ریکارڈ جو ہے، ہماری جو ہے ایف بی آر کی جو ہے ہمارے ریونیوز بڑھ رہے ہیں. بجلی جو ہے وہ 13% سے اس کی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے، اور بمپر کراپس ہیں، تو ایک تو گروتھ ہو رہی ہے. دوسرا ایکسپورٹس جو ہیں وہ منتھلی بیسس پہ $2 بلین ہوتی تھی بہت عرصے تک، اب $3 بلین پر منتھ ہو رہی ہیں. پہلے جو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کلوز ٹو $3 بلین. اگر آپ اس کے بیچ میں آئی ٹی بھی ڈال دیں تو وہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارا ایک قسم سے ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم $31 بلین کی گڈس کی ایکسپورٹ کریں گے، اور تقریباً 3.5 ہم آئی ٹی کی کریں گے. تو انشاءاللہ وی آر آن ٹریک. اس کے بعد ریمیٹنسز ہماری بڑی وہ روبسٹ ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے سال وہ 29% بڑھی تھی، اس دفعہ وہ 11.5 سے بڑھ رہی ہیں، لیکن پہلے 6 مہینوں میں وہ بھی $15.8 بلین پہ ہوئی ہیں. ہماری مشینری امپورٹس ہیں ٹرف کی وجہ سے، اور باقی دوسری جو ہم لوگ انسینٹیوز ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مشینری لا کے لگا رہے ہیں، جس کے ہمیں بینیفٹ آنے والے دنوں میں آئیں گے. وہ بڑی ہیں، کچھ 11.8 بلین بڑی ہیں 2021 کے بیچ میں. پرائیویٹ سیکٹر جو آف ٹیک ہے وہ ہائیسٹ ہے ان مینی ایئرز، 1.45 ٹریلین آل انکلوسیو. اسٹیٹ بینک سے ہم نے زیرو بورنگ کی ہے. 2019 سے ہم نے بالکل زیرو بورنگ کی ہے، بلکہ الٹا ہم نے 1.5 ٹریلین واپس کر دیا. اس وقت 6 ٹریلین ہے، پہلے 7.5 ٹریلین ہوتا تھا، وہ واپس کر دیا. کارپوریٹ پروفٹیبلٹی جو ہے 100 بڑی جو کمپنیز ہیں اس کی 929 بلین روپیہ ہے ہائیسٹ. جو 2018 میں جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ 500 اور میرے خیال میں 80 یا 82 تھی. یہ آلموسٹ اس سے کوئی 70-80% زیادہ ہے. ٹیکس کلیکشن میں نے آپ کو بتا دیا وہ تقریباً 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے سال سے، اور اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہے، کوئی 12-13%. ایگریکلچر کی جو بھی آپ اس وقت جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری ریکارڈ ہے، وہ پچھلے سال سے بہتر ہے. ایون آپ کی اس دفعہ کی جو کاٹن ہے وہ بھی پچھلے سال سے کافی بہتر ہے.
تو اس سال میں جتنی بھی آپ کی ویدر وہ گندم ہے، شوگر کین ہے، آپ کا میز ہے، یا آپ کی یہ جو کاٹن وغیرہ ہے، یہ پچھلے یہ سب ریکارڈ ہیں اس دفعہ. تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ہم نے نچلے طبقے کو بالکل نہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے لیے چھوڑ دینا. تو اس کے لیے احساس کے ہم نے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں احساس راشن جو پروگرام ہے وہ 20 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے لیے ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو 1000 روپیہ مہینہ دیا جائے گا 3 چیزوں کے لیے، 30% ڈسکاؤنٹ پہ، گھی، دالیں اور آٹا. اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام جو میں نے شروع کروایا تھا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ ابھی اٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹیکنگ آف. اب تقریباً 1 بلین جو ہے اس پچھلے مہینے میں دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے 1 بلین تو اب شروعات ہے، کیونکہ ہم نے صرف کے پی اور بلوچستان میں شروع کیا تھا. اب پورے ملک میں ہم شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ہم نے اس کو گریجولی 30 بلین جو ہے پر کوارٹر لے کے جائیں گے. اگلے 1-2 کوارٹر